علی کریشنز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ایک ایسے ملک کے حقائق آپ کو بتائے جائیں گے جو دنیا بھر میں بننے والی فحش فلموں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ یہاں لڑکے اور لڑکیاں ہنی مون تو مناتے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے، اور شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں کی 40% عورتیں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ملک ناروے ہے، جہاں انسانی عقل سے باہر شرمناک کام کیے جاتے ہیں۔ دوستو اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ اس ملک میں اس قدر پورن انڈسٹری ہے کہ یہاں موجودہ وقت میں بھی 5000 سے زائد پورن ویب سائٹس کام کر رہی ہیں۔ یہاں پر حیران کن طور پر کنواروں کی تعداد شادی شدہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ لوگ شادیوں کی بجائے ہنی مون کو پریفر کرتے ہیں۔ اس ملک کی شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں جلد بولڈ ہو جاتی ہیں اور جسمانی تعلقات بنانا ان کے لیے عام بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ یہاں کی عورتیں جسمانی تعلقات بنانے کے لیے کچھ دن یا کچھ مہینوں کی شادی کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں تقریباً ہر گھنٹے میں 40 طلاقیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ریپسٹ کے لیے کوئی خاص قانون نہیں ہے۔ یہاں کے تقریباً 40% ریپسٹ ایسے ہیں جنہوں نے جیل کا کبھی منہ تک بھی نہیں دیکھا۔ یہاں کے ہر 10 میں سے 9 لوگ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس طرح ان کی جوانیاں تو موج مستی میں گزرتی ہیں لیکن بڑھاپا مشکل میں گزرتا ہے۔ ناروے کی آرمی دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والوں میں آتی ہے۔ یہاں کے مرنے والوں میں 4% لوگ خودکشی سے مرتے ہیں۔ یہاں ہر گھنٹے میں ایک موت نشے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہاں 7% باشندے ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں نہاتے۔ ناروے سور کے گوشت کی برآمدات میں سر فہرست ہے۔ یہ سال میں 29 بلین سور پیدا کرتا ہے جو اس کی آبادی سے 5 گنا زیادہ ہے۔ ناروے میں ہم جنس پرستی، فحش فلموں اور جسم فروشی کو قانونی مقام حاصل ہے، اس لیے یہ گناہ عام پائے جاتے ہیں۔ اس ملک میں پیڈوفائلز یعنی بچوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے والوں کو سزا نہیں دی جاتی، بلکہ صرف دماغی بیمار سمجھ کر نفسیاتی ہسپتال میں رکھا جاتا ہے اور وہاں پر ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، قابل غور بات یہ ہے کہ آج کل بہت سی NGOز اور مارچ اسی طرح کے گناہوں کی چھوٹ کے لیے پاکستان سمیت دنیا کے ہر اسلامی ملک میں آزادی چاہتی ہیں، جس کو سیکولرزم کا نام دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔